أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذ ربك من بني آدم وأشهدهم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم فقد قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه مخبرا وأميرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله تمام حضرات کے ساتھ مل کر پڑھ رب میں گناہ سجانا ہے سب بار واسطے رب میں گناہ سجانا ہے سب بار واسطے Amen.
پریشانیاں دور فرمائے، کاروبار میں کاروبار میں برکت عطا فرمائے، اللہ اس کے بچوں کی عمر دراز فرمائے، اللہ ہم سب کا آنا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ اللہ کو کرم یہ میلاد شریف کی محفل ہے، جہاں بھی محفل میلاد کا پروگرام ہوتا ہے تو اللہ کی رحمت برستی رہتی ہے، اور محفل میلاد میں آنے والا جب محفل میں پہنچتا ہے فیصلہ بعد میں ہے، پہلے اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ یہ وہ محفل ہے کہ جسے چاہا کر کے گناہ کیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ میرے دوستو، سب سے پہلے اللہ وحدہ لا شریک نے ایک جلسہ فرمایا، اور اس جلسے میں جتنی روحیں انسان قیامت تک آنے والے ہیں اللہ نے سب کو بلایا۔ اس محفل میں، اس جلسے میں مسلمان بھی ہیں، غیر مسلم بھی ہیں، یہود و نصارہ بھی ہیں، ہر طرح کی مخلوق ہے۔ جب ساری روحیں قیامت تک آنے والی جمع ہو گئی تو اللہ نے فرمایا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے اقرار کیا کہ تو ہمارا رب ہے۔ اب یہ جلسہ ختم ہو گیا، اب محبوب علیہ السلام کے میلاد کی جب باری آئی، اب اللہ نے صرف انبیاء کرام علیہ السلام کی روح کو بلایا، اور اللہ نے کیا فرمایا کہ اے میرے نبیوں، جب میں تمہیں دنیا میں بھیجوں اور تمہاری نبوت، تمہاری رسالت چمک رہی ہو، تمہارے سر پر تاج چمک رہا ہو، اور تم شان اور شوکت سے زندگی گزار رہے ہو، اور تمہارے امتی تمہارا کلمہ پڑھتے ہوئے تمہاری عزت کرتے ہو، شان شوکت سے جب رہ رہے ہو، تو اس وقت اگر میرا رسول میرا نبی آ جائے تو تم نے اپنی شان تخت اور تاج کو نہیں دیکھنا، بخش کو نہیں دیکھنا، سب کچھ چھوڑ کر میرے نبی کا کلمہ پڑھ لینا ہے، اس کی مدد کرنی ہے۔ تو پیارے دوستوں، معراج والی رات آقا علیہ السلام جب مسجد اقصی میں پہنچے تو تمام نبی وہاں جمع ہیں۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے اذان پڑھی اور آقا علیہ السلام نے امامت فرمائی۔ جب امامت فرمائی تو تمام نبیوں نے آپ کے پیچھے نماز پڑھ کر مقتدی ہونے کا اقرار کیا۔ اب اللہ کے نبی کا یہ جلسہ ہو رہا ہے، اس میں صرف اور صرف انبیاء کرام علیہ السلام
وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ أَحْمَدُ کہ اے میرا کلمہ پڑھنے والوں، میں تمہیں خوشخبری سنا رہا ہوں کہ میرے بعد ایک رسول آنے والا ہے جس کا نامی اسم گرامی احمد ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہ پیارے دوستو، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ آنے والا ہے، اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا کہ آنے والا ہے، عیسیٰ علیہ السلام نے خوشخبری سنائی کہ اللہ کا نبی آنے والا ہے، اور اللہ نے فرمایا میں بھیج رہا ہوں۔ آپ کے امتیوں نے کہا کہ وہ شان والا رسول تشریف لا چکا ہے۔ آپ کی آمد کے تذکرے ازل سے لے کر آخر تک ہوتے رہیں گے۔ 1000 سال پہلے یمن سے ایک بادشاہ جس کا نام تبا حمیری، وہ اپنے لشکر کو لے کر چلتا ہے۔ 1000 عالم دین اس کے ساتھ ہیں۔ ان 1000 میں سے 400 عالم دین ایسے ہیں جو تورات شریف، انجیل شریف، زبور شریف کا علم جانتے ہیں۔ جب یہ چلا جس ملک میں جاتا، وہ لوگ استقبال کرنے کے چاہتے اور اس کے ساتھ ملاقات کرتے۔ پھر یہ دوسرے ملک میں چلا جاتا تو وہ لوگ بھی اس کا استقبال کرتے۔ اب یہ چلتا چلتا مکہ شریف پہنچا۔ جب مکہ شریف پہنچا، اس نے اپنے وزیروں کو، مشیروں کو کہا کہ جاؤ مکے کی گلیوں میں اعلان کر دو کہ یمن سے تبا حمیری بادشاہ آیا ہے، ملاقات کرنے کے لیے آ جاؤ اور استقبال کرنے کے لیے آ جاؤ۔ جب اعلان ہوا تو کوئی ایک شخص بھی ملاقات کرنے کے لیے نہیں آیا۔ جب استقبال کرنے کے لیے، ملنے کے لیے کوئی نہیں آیا، اب یہ دل میں خیال کرتا ہے، ارادہ کیا کرتا ہے کہ معاذ اللہ میں خانہ کعبہ کو گرا دوں گا، اس کو ڈھا دوں گا، ان لوگوں کو، مردوں کو میں قتل کر دوں گا، ان کی عورتوں کو میں قیدی بنا لوں گا۔ جب اس نے یہ ارادہ کیا تو اللہ کی طرف سے فوراً اس کے سر میں درد شروع ہو جاتا ہے۔ جب درد شروع ہوا، درد بڑھتا گیا، حتیٰ کہ کانوں میں کھیپ آنے لگی، ناک سے، منہ سے خون آنے لگا۔ اب یہ پریشان ہے کہ میرے ساتھ کیا ہو گیا۔ اس کے ساتھ حکیم بھی تھے، علماء کرام بھی تھے، بہت بڑا لشکر تھا۔ وہ علاج کرتے ہیں لیکن فائدہ نہیں ہوتا۔ اب حال یہ ہے کہ اس کے اپنے لشکر والے اس کے قریب نہیں جاتے کہ اس سے تو بو آ رہی ہے، کہیں ہمیں یہ بیماری نہ لگ جائے۔ جیسا آج کل کرونا پھیلا ہوا ہے تو ہم ایک دوسرے سے ہاتھ ملانے سے بھی گریز کرتے ہیں۔ معاذ اللہ اس وقت بیماری لگی، علماء کرام دور ہیں، کریم دور ہیں، سارے لوگ دور ہیں، تو ایک اور علماء سے جو بڑا آدمی تھا، تورات کو جاننے والا، وہ قریب جا کر کہتا ہے کہ میرے ساتھ تم دور ہو جاؤ، میں ایسے پوچھتا ہوں آخر علاج ہم کر رہے ہیں لیکن اس کو کسی دوائی جو ہے وہ اثر نہیں کر رہی، شفا نہیں مل رہی، اب ہم اس کا علاج کرتے ہیں، اس سے پوچھتے ہیں۔ جب وہ عالم دین اس کے قریب جاتا ہے، قریب بیٹھ کر پوچھتا ہے کہ اے بادشاہ سلامت، اب تیرا یہ حال ہے کہ تیرے سے تیرے ساتھی دور بیٹھے ہیں، تیرے قریب نہیں آتے، تو مجھے یہ بتا تو نے کوئی گستاخی تو نہیں کی؟
تو مکے کے لوگ مجھے ملنے کے لیے نہیں آئے. جب میں نے وزیروں سے پوچھا تو انہوں نے بتایا یہاں ایک گھر ہے جسے خانہ کعبہ کہتے ہیں. سبحان اللہ. اب لوگ خانہ کعبہ میں بیٹھ کر عبادت کرتے ہیں، اس کی زیارت کرتے ہیں، لیکن اس لیے میرے پاس نہیں آئے. تو میں نے دل میں ارادہ کیا معاذ اللہ کعبہ کو میں گرا دوں گا. تو اس عالم دین نے کہا کہ فوراً توبہ کرو، کیونکہ یہ اللہ کا گھر ہے، اس کی حفاظت کرنے والا خود رب ہے. سبحان اللہ. یہ لیے کعبہ جس کے لیے بنایا گیا وہ آخر الزمان نبی اسی مکہ شہر میں تشریف لائیں گے. اللہ نے کل کائنات کو اس نبی کے لیے تو سجایا ہے. جب اس بادشاہ نے توبہ کی، توبہ کرنے کے بعد ابراہیم علیہ السلام کا دور تھا، کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گیا. سبحان اللہ. جب وہ مسلمان ہو گیا اب خانہ کعبہ کے اوپر گراف چڑھاتا ہے. کچھ دن وہاں رہتے ہیں، اللہ کے گھر کی عبادت کرتے ہیں. اللہ کا گھر وہ ہے، اللہ ہم سب کو بار بار حاضری نصیب فرمائے. جب بندہ خانہ کعبہ پہنچتا ہے، زیارت کرتا ہے، میری نگاہ جب پڑتی ہے تو اللہ سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. سبحان اللہ. اب وہ خانہ کعبہ میں عبادت کرتا رہا. اب وہ قافلہ مدینے کی طرف چلتا ہے. تو جب مدینے شریف کی طرف جا رہا ہے، وہ لوگ گلیوں میں گھوم رہے ہیں، مکہ سرزمین کی زیارت کر رہے ہیں، حرمین شریف میں عبادت کر رہے ہیں. پھر وہاں سے مدینہ شریف پہنچے، وہاں جنگل تھا. اس جنگل میں ایک ہی پانی کا کنواں تھا. مسافر وہاں سے جب گزرتے وہاں پانی پیتے تھے. اب حال یہ ہے جب ان کافر والوں نے وہ کنواں دیکھا تو وہاں رہائش اختیار کر دی. اب وہ پانی استعمال کرتے ہیں، خیمے لگائے ہوئے ہیں. جو علماء ساتھ تھے وہ بادشاہ کہنے لگا چلو ہم کہیں آگے چلتے ہیں. اب انہوں نے کیا بتایا علماء نے؟ ہم نے تورات میں پڑھا، انجیل میں پڑھا، زبور شریف میں پڑھا کہ یہ وہ زمین ہے جہاں ہے جنگل، لیکن ایک دن یہ آباد ہو جائے گا. سبحان اللہ. کیونکہ آخر الزمان نبی یہاں تشریف لائیں گے، یہاں ان کا روضہ
لے کر جاتی، جب میں ارادہ کرتی کہ ڈول کو رسی کو کنویں میں ڈالوں، پانی خود بخود اوپر آ جاتا، میں پانی بھر دیتی، غیر سے آواز آتی کہ اے میرے بندے، شان والا نبی تیری گود میں اس کو تکلیف نہ ہو۔ سبحان اللہ پھر آپ فرماتی ہیں کہ جب میں پانی کو اٹھانے کا ارادہ کرتی تو میرے پانی کو کوئی اٹھا دے گا، مجھے نظر نہیں آتا، غیر سے آواز آتی ہے آمنہ تجھے مبارک ہو، تیری گود میں آخر الزمان ابھی تشریف فرما ہے، اور جنت سے یہ پانی اٹھا کر تیرے گھر پہنچا رہے ہیں۔ سرکار کی آمد، آقا کی آمد، سرکار کی آمد، آقا کی آمد، نعرے حیدری، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے خلافت، نعرے حیدری، جشن عید میلاد النبی۔ حضرت سیدنا آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب آقا علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت ہوئی، میں نے کیا دیکھا کہ مجھ سے نور نکلا اور میں نے شام کے محلات کو دیکھ لیا۔ ولادت ہو میاں سونے کے سجدے
शरीफैन चले जाओ, हरमैन चले जाओ, अच्छी देखाओ, गनी सुनाओ, अच्छी देखाओ और गनी सुनाओ। मीनारों से आजान दिलानी आती है, मदीने की गलियों की, मक्के की गलियों की, मदीने की गलियों की, मक्के की गलियों की, सोने की गलियों की, सुसारत रही तकियाए, जिन्हें मोने कपड़ी काली से, रग रगे तकियाए, जिन्हें मोने कपड़ी काली से। अपने सहाबाए किराम के साथ मक्के से हिजरत करके जब मदीने शरीफ जा रहे हैं, पूरे मदीने वाले गलियों को सजाते हैं, कोई झंडियां लगा रहा है, कोई लहंगे लगा रहा है। उस वक्त जो भी इंतजाम था वो सारे मदीने वाले कर रहे हैं। मदीने की औरतें छक्के पर चढ़ जाती हैं, मदीने के लोग जो हैं गलियों में खड़े हो जाते हैं आका सलाम की ज़ियारत करने के लिए। अब मदीने शरीफ की जो छोटी छोटी बच्चियां हैं वो जुबान हाल से कहती हैं कि तालाब बदरो अलैना मिन सनियतिल वदाए सल्लल्लाहु तमाम रात मिलकर पढ़े। अल्लाह ताला हम सबको मक्का और मदीना की हाज़िरी नसीब फरमाए। तालाब बदरो अलैना
اب اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ خط پڑھ کر سناؤ. تو اس خط میں لکھا ہوا کیا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جو ہے آپ سے یہ عرض کرتا ہوں اگر میں زندہ رہوں یا نہ رہوں میں مر جاؤں میرا خط آپ کے پاس جب پہنچے تو میری عرض یہ ہے کہ قیامت کے دن میری شفاعت کر دینا. آپ شفاعت کریں گے تو اللہ میری بخشش فرما دے گا. تو میرے دوستو آج بھائی محمد شکیل نے اس پوری محفل کا انتظام کیا. آپ لوگ تشریف لے کر آئے. اللہ ہم سب کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اللہ کی بارگاہ میں یہ بھی دعا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک آج تک جو پریشانی چل رہی ہے اللہ ہماری پریشانی کو دور فرمائے. اللہ ہم سب کے کاروبار میں جان و مال میں رزق میں برکت عطا فرمائے. محفل میلاد کا صدقہ اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے. ہم سب لوگ بڑی شان اور شوکت سے میلاد شریف مناتے ہیں. یہ منانا بھی چاہیے کہ آقا تشریف لائے لیکن آپ ہم سب جو ہے آپ کی سیرت پر بھی عمل کریں. اسلام میں آسانیاں ہیں مشکلات نہیں ہیں. چھوٹی سی عرض کرتا ہوں اسلام میں یہ حکم ہے کہ جب مسلمان آپس میں ایک دوسرے سے ملے تو کیا کہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ. پھر تو مسلمان مصافحہ کا ہاتھ ملاتے ہیں. ابھی یہ ہاتھ دور نہیں ہوتی اللہ گناہ معاف فرما دیتا ہے. پھر اسلام ہمیں یہ بتاتا ہے کہ جب تم کوئی خوبصورت چیز دیکھو تو کہہ دو سبحان اللہ. سبحان اللہ کہنے سے اللہ تمہارے درجات بلند فرما دے گا. اور جب تم کھانا کھانے بیٹھ جاؤ تو سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو. اللہ تمہارے کھانے میں برکت ڈال دے گا. جب کھانا کھاؤ تو کہہ دو الحمدللہ تو اللہ برکت فرما دے گا. اسی طرح جب ہم میں سے کوئی اس دنیا سے چلا جائے تو اسلام نے بتایا ہم کہیں گے انا للہ و انا الیہ راجعون. جب اللہ ہمیں کوئی نعمت عطا کرے تو ہم کہتے الحمدللہ. یہ اللہ کے نبی سب سے بڑی نعمت ہے. اللہ نے ہمیں اپنا پیارا محبوب عطا فرمایا تو ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے. آخری بات کرتا ہوں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حضور پر جاتے تھے اللہ سے ہم کلام ہوتے تھے تو راستے میں ایک آدمی ملا. وہ کہتا ہے کہ اللہ کے نبی اللہ کی بارگاہ میں میری یہ عرض کہہ دینا کہ آپ کا ایک بندہ یہ کہتا ہے کہ یا اللہ تو نے مجھے اتنا مال دیا ہے دولت دی ہے اولاد دی ہے اب مجھے اتنے مال کی ضرورت نہیں میرا مال کم کر دے. ایک بندے نے یہ عرض کیا. اب دوسرا آدمی ملا وہ یہ کہتا ہے اے پیارے نبی اللہ کی بارگاہ میں عرض کر دینا کہ میرا بندہ کہتا ہے کہ میں تو غریب ہوں میرے پاس کپڑے نہیں ہیں مجھے دولت عطا فرما دے. اب اللہ کے نبی جب اللہ کی بارگاہ میں پہنچے ہم کلام ہوئے تو حضور پر موسیٰ علیہ السلام اپنی کلام گفتگو کرنے کے بعد اللہ کے نبی نے کہا کہ آپ کے دو آدمی دو بندے جو ہیں ان کا پیغام ہے. اللہ نے فرمایا میرے پیارے نبی پیغام سنا. پہلا بندہ یہ کہتا ہے کہ یا اللہ تو نے اتنا مال دیا دولت دی اب مجھے سنبھالا نہیں جاتا میرا مال کام کر دے. اب اللہ نے کیا فرمایا کہ اے نبی میرے بندے کو کہہ دے کہ وہ میرا شکر ادا کرنا چھوڑ دے میں مال کم کر دوں گا. اب دوسرا آدمی جس کے پاس کپڑے نہیں ہیں اللہ نے فرمایا اس کو کہہ دے میرا شکر ادا کرے. جب شکر ادا کرے گا تو میں بے شمار نعمتیں عطا کروں گا. اب اللہ کے نبی وہاں پر تشریف لے کر آئے. پہلے بندے سے ملے کہ
اس کا مال چاہتا تھا، اس کو پیغام دیا کہ اللہ فرماتا ہے کہ میرے بندے تو میرا شکر کرنا چھوڑ دے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ میں شکر کیسے چھوڑوں؟ اللہ نے بے شمار نعمتیں عطا کی ہے تو میں تو ہر وقت اللہ کا شکر ہی ادا کرتا رہوں گا۔ اب دوسرے کو کہا تو کہنے لگا کیسے شکر ادا کروں، میرے تو کپڑے بھی نہیں ہیں۔ اللہ نے مجھے فرمایا اگر تو شکر ادا کرے گا تو اللہ تجھے بھی مارا مار کر دے گا۔ ایسے ہمیں سبق ملتا ہے کہ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو آقا علیہ السلام وہ نعمت ہے، اس کائنات کے اللہ نے بھیجا، اس کائنات کو سجایا تو ہمیں بھی شکر ادا کرنا چاہیے۔ آگے میں پھر دعا ہے کہ بھائی نے محفل کا انتظام کیا، اللہ قبول فرمائے، ہم سب کا آنا قبول فرمائے، گھر میں خیر و برکت عطا فرمائے، کاروبار میں جان و مال میں رزق کی برکت عطا فرمائے۔ اور انشاءاللہ عزیز اسی کا دن میں امام دل کی طرف سے 11 شریف اور محفل رات کا پروگرام ہوا، تمام شرکت فرما کر ثواب جنت